العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. حسن ظني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. العفو منك إلهي والذنب جاء مني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني. حسن ظني. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي. اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي. اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي. أنت مولاي ارحمني واعفو عني. أنت يا معين أعني. ارحمني واعفو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह तकब्बुर करना। सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सवाल करने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, उसका लिबास अच्छा हो, वो खूबसूरत दिखाई दे, उसके जूते अच्छे हों। तो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये चीज़ तो अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। फिर तकब्बुर क्या है? हक को झुटलाना, इंसानों को हकीर जानना। इंसान के पास कुरान और हदीस के दलाइल आ गए, वो कुरान और हदीस के दलाइल आने के बावजूद उसको मानता नहीं है, कुरान की आयत को तस्लीम नहीं कर रहा, अहादीस रसूल को तस्लीम नहीं कर रहा। ये तकब्बुर है। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह सबसे बड़ा है ना, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं। इस्लाम की तरफ झूठ की निस्बत करने वालों ने अपने बुजुर्गों को अल्लाह से भी बड़ा कर दिखाया है।
اللہ سے بڑا کرنے کی جھوٹی اور ناکام کوشش کی ہے۔ ایک ظالم ذاکر حسین کی میں تقریر سن رہا، وہ حضرت حسین کی تعریف کر رہا اور کہہ رہا حسین انت شریف، حسین انت کریم۔ ہم مانتے ہیں حضرت حسین شریف تھے، حضرت حسین کریم تھے، حضرت حسین محمد کریم کے نواسے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھے، آپ کے پھول تھے، آپ کی محبت تھے، آپ ان کو چوما کرتے تھے، آپ ان کو سینے پہ لگایا کرتے تھے، سجدے میں جاتے اور حسین رضی اللہ عنہ وارضہ اگر محمد کریم پہ سوار ہو جاتے، حسین کے لیے محمد کریم سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ مانتے ہیں حسین کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن حسین کو حسین مانتے ہیں، حسین کو رب۔ تو یہ کہتا ہے حسین انت شریف، حسین انت کریم، حسین انت اکبر من اللہ اکبر۔ يا حسين انت شريف، يا حسين انت نظيف، يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة، يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة۔ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الظالمین۔ حسین تو اللہ اکبر سے بھی زیادہ بڑا ہے، یہ کفر ہے۔ یہ ایسا کہنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، ابدی جہنمی ہے، ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ جیسے ابو جہل کافر ہے ویسے یہ کافر ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ جب اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے تو اللہ کی بات سب سے بڑی نہیں ہوگی؟ اللہ کی بات آئے اور انسان اس آیت کو ٹھکرا دے تو کیا یہ غرور نہیں کر رہا، تکبر نہیں کر رہا؟ مخلوقات میں، انسانیت میں سب سے عظیم، سب سے بڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم کی ذات سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی ہے مخلوقات میں، تو محمد کریم کی بات بھی سب سے بڑی ہوگی۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھوکر مارتا ہے وہ تکبر کر رہا ہے، وہ غرور کر رہا ہے۔ تکبر کی نشانی یہ ہے حق اسے پہنچ جائے اور اس کو نہ مانے اور انسانوں کو حقیر سمجھے، میں سید ہوں بس، باقی سب کسی کے نام، جو کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں، حالانکہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والا تو اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ کوئی تیل بیچتا ہے تو اس کا نام تیلی، اب تیلی سے پوری ذات بنا دی کہ یہ تیلی ہے۔ جوتیاں گاٹھنا کام ہے، ایک محنت ہے، مزدوری ہے، جوتی گاٹھنے والے کو موچی قرار دے دیا گیا، اب اس کی ذات موچی بن گئی۔ کسی کی ذات کمہار، برتن بناتے ہیں جی کمہار ہوئی، کمہار ذات بن گئی۔ ان کاموں کو جن کی جیب بھری ہوئی ہے حقیر جانتے ہیں، ان کام کرنے والوں کو بھی حقیر جانتے ہیں۔ انسانوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔ آپ نہیں جانتے جس کو آپ حقیر سمجھ رہے ہو، کمزور سمجھ رہے ہو، وہ اللہ کا کتنا دوست ہے، وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت اللہ کی لنگی ہے، تکبر اس کا اوڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے ان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو عذاب دوں گا۔ عظمت اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، تکبر کو گھسیٹتا ہے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، یہ ایسا بدنصیب ہے نہ اللہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا۔ ہم نے دین کو
مسجد تک محدود سمجھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا نہیں اکثر بھائی مسجد میں آئیں گے اپنی پینٹ فولڈ کرنا شروع کر دیں گے, جیسے وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں بھی مسیتے اللہ دی گل مننا گے, باہر جا کے شیطان دی مننا گے. مسجد سے باہر ہم نے رب کی بات نہیں ماننی, وہاں شیطان کی ماننی ہے. مسجد میں آ کے اللہ کی مان لیتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں ہے کہ ٹخنے ننگے ہو تو مسجد میں ننگے. یہ عیسائیوں والا طریقہ ہے کہ اتوار کو وہ آ کے چرچ میں اپنا کام کر لیتے ہیں, اس کے بعد سارا ہفتہ آزاد رہتے ہیں, جو مرضی کرتے رہیں. یہ اسلام نہیں ہے. بد نصیب ہے وہ جس کے کپڑے اس کے ٹخنے سے نیچے ہیں. قیامت کے دن یہ محروم انسان ہے. اور دوسرا وہ بد نصیب جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے. مسلمان کو مسلمان پہ کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے, احسان کرنا چاہیے. کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو. حدیث میں آتا ہے جب تک انسان اپنے مسلمان بھائی کے کسی کام میں لگا رہتا ہے, اس کے کسی غم کو دور کرنے کے لیے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. اور کسی غریب کا کام کروا دیا, کہیں نوکری لگوا دی, اب مرتے دم تک اس کی جان نہیں چھوٹتی. کوئی کام ہو اور وہ کہ جی میں یہ کام نہیں کر, تیرے پتر دی نوکری نہیں لوائی سی, تجھے فلاں ٹائم ادھار نہیں دیا تھا, فلاں ٹائم تو آیا تھا تجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, میں نے تجھے اپنے گھر میں رکھا تھا. اب احسان کر دیا, اب اس کو جتلا رہا ہے اور اس کو تانے مار رہا ہے, طنز کر رہا ہے, جتلا رہا ہے, مجلسوں میں یاد کر رہا ہے. احسان کر کے جتلانے والا یہ وہ بد نصیب ہے جس کو قیامت کے دن نہ اللہ اس سے کلام کرے گا, نہ نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ اسے پاک کرے گا. اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم اٹھا کر بیچنے والا. دیکھیں نہیں اپنے دکانداروں کو, دکاندار بیچتا ہے یہ کتنے کی ہے, کہتا جی 25 روپے کی. گاہک کہتا ہے جی آپ 20 روپے کی لے لیں. اللہ دی قسم 18 دی کار پئی ہے. اللہ کی قسم اٹھا گیا فوراً کہ 18 کی تو میری خرید ہے, اللہ کی قسم 18 میرا خرچہ ہے, میں تمہیں 20 کی کیسے دے دوں. اب گاہک نے 2 قدم دکان سے باہر, یار چلو 20 تو دے دو, 19 دے دو. وہ کہتا نہیں جی میں نے تو اتنا نہیں دینا, 18 کی میری خرید ہے. اچھا چل کوئی نہیں 2 روپے کاٹا ہی صحیح, لے جا پھر تو. بڑا سخی سرور ہے یہ, جو خرید ہے اس سے بھی 2 روپے کم پر اس کو دے دیتا ہے جب گاہک نکلنے لگتا ہے, اور حقیقت میں اس نے 18 کی نہیں خریدی ہوتی. اب وہ 2 روپے 3 روپے 4 روپے کمانے کے لیے اپنے سامان کو جھوٹی قسم اٹھا کر بیچتا ہے. اور جس نے جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچا برباد ہو گیا. اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا کہ اللہ اس پہ نظر رحمت ہی نہ کرے. یہ کوئی پروفٹ ہے؟ 3 روپے 5 روپے 10 روپے 1000 روپے لاکھ روپے, یہ کوئی پروفٹ ہے جس کے مقابلے پہ اتنا بڑا خسارہ ہو کہ جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا رب کی نظر رحمت سے محروم رہے گا. بخاری و مسلم میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے غرور سے اپنا جامہ اپنا کپڑا گھسیٹا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اللہ کے لیے اس سنت کو معمولی سنت نہ سمجھیے, اور اس گناہ کو معمولی گناہ نہ سمجھیے کہ شلوار ٹخنے سے اوپر ہو تب بھی ٹھیک ہے, نیچے ہو تب بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اوپر کرو گے ثواب ملے گا, نیچے کرو گے گناہ کوئی نہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کی نظر رحمت سے انسان محروم ہے. امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ زخمی ہو گئے. ابو لولو مجوسی ملعون نے وار کیا. ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا. جب جانے لگا تو امیر عمر کی نظر پڑی رضی اللہ عنہ وارضاہ, اس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے تھا. کس حال میں ہے امیر عمر؟ زخمی ہے, وفات شہادت موت قریب قریب ہے. لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ذبح ہوتے ہوئے امیر عمر برداشت نہ کر سکے. کہا اس کو واپس بلاؤ. وہ نوجوان واپس آیا, کہا بھتیجے اپنے کپڑے کو بلند کرو, تیرا کپڑا پاک رہے گا, تیرا دل بھی پاک رہے گا. اس حال کے اندر بھی کہ چل اب تو میں بیمار ہوں, زخمی ہوں, خون نکل رہا ہے, آخری سانسوں میں ہوں, آخری لمحات میں ہوں, اب تو جانے دو,
کوئی بات نہیں، اس حال کے اندر بھی اسلام کی کسی ایک چیز کے خلاف عمل ہوتا ہوا امیر عمر برداشت نہیں کر سکے۔ یہ غیرت مسلمان ہے، یہ مومن کی غیرت ہے۔ مومن ہر طرح کا خسارہ برداشت کر لیتا ہے، اسلام کے خلاف ہونے والے عمل پہ اس کی زبان پہ تالے نہیں لگتے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اچھا لباس پہنے، سر میں کنگھی کیے، غرور اور تکبر کے ساتھ چل رہا تھا کہ میرے ورگا تو کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ میں ہوں، اکڑا ہوا، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اچھا ڈریس پہنے ہوئے چل رہا۔ دلوں کے حال کی خبر کس کو ہوتی ہے؟ اللہ کو اس کی یہ ادا، یہ طرز اتنا برا لگا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اس تکبر کرنے والے کو زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک وہ اس زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اس لیے جب کبھی شیشے کو دیکھیں، اپنے چہرے کو دیکھیں، اس رب کی تعریف کریں، اے اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے، میرے باطن کو بھی اچھا کرتا۔ یہ صورت بنانے والا کون ہے؟ آپ نابینے کو نہیں دیکھتے، اس کی آنکھیں کس نے چھین لی؟ اللہ نے۔ وہ آپ کی اور میری نہیں چھین سکتا؟ اس پہ شکر ادا کیجئے، اللہ کی نعمتوں پہ، پیاری صورت پہ، پیاری شکل پہ، پیارے جسم پہ، اللہ کی عطا پہ رب کا شکر ادا کرو۔ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنا زیادہ اور نوازے گا، اور جتنا کفر کرتے جاؤ گے جو ہے اللہ وہ بھی چھینتا جائے گا۔ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کی تعریف کیجئے، شکر ادا کیجئے، اور پھر رب کے خزانوں کی، رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی، اور جب انسان کفر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عذاب کے اندر پکڑ کے اندر پکڑ لیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے جھوٹ بولنا ہے۔ ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ اللہ نے یوں کہا ہے، رسول اللہ نے یوں کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب جناب محمد کریم کا نام آئے تو ادب سے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے جھوٹ بولنا، جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ بہت بڑی بربادی ہے، اور یہ عام سی بات بن گئی ہے۔ آج عام سی بات بن گئی ہے۔ حدیث میں یوں آیا ہے، وہ حدیث میں ہے یا نہیں، آپ کو علم ہے یا نہیں، اللہ نے یوں کہا، اسلام میں یوں ہے، شریعت میں یوں ہے۔ بات جب انسان اسلام اور شریعت کی کرتا ہے تو اس کی نسبت کدھر ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور بے علم، بے دین، وہ بھی اسلام کے مسائل پر فتوے دیتے ہیں۔ آپ قربانی کے دنوں میں نہیں دیکھتے، جانور لینے چلے جائیں، کسی کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہو۔ میرے ساتھ خود تجربہ ہوا، اس سال میں قربانی لینے گیا تو جو جانور میں نے پسند کیا اس کے کان نیچے سے چیرا ہوا تھا، تو میری نظر پہلے نہیں پڑی، میں نے جانور پسند کر لیا۔ جب اس کو غور سے دیکھا، سودا ڈن ہونے لگا، میں نے کہا نہیں یہ نہیں لینا، اس کا کان کٹا ہے۔ تو اس نے اس کا کان لا کے اس کی آنکھ پہ لگا دیا کہ دیکھو جی مولوی صاحب، اکھ چھپ جاندی تو یہ ہو جاندہ ہے، لگ جاندہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں مسئلہ۔ اب وہ بھی فتوے دے رہا ہے، وہ بھی بتا رہا ہے مسائل لوگوں کو، جس بیچارے کو خود نماز کے مسائل نہیں آتے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات منسوب کرتے ہوئے رک جائیے، یقین حاصل کر لیجئے، علم حاصل کر لیجئے، کیا یہ قرآن و حدیث میں ہے؟ اپنے پاس سے فتویٰ نہ دیں، اپنے پاس سے آرڈر جاری نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے جھوٹ اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دیا تو یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ مالک فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، جو اس دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، قیامت کے دن ان کا حال کیا ہونے والا ہے؟ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم۔ یہ بدنصیب جو اللہ پر جھوٹ بولیں، جو اللہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کریں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، یہ کہہ دینا کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اور اگر اللہ نے یوں نہیں کہا تو یہ جھوٹ ہے جو آپ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔
ایک ذاکر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ہر مشکل میں ہے چارہ علی. کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. وہ کہتا نہیں، ہر مشکل میں چارہ ہے علی. میں کیا کہوں، قرآن سے پوچھو، رب کا بھی ہے سہارا علی. ہر مشکل میں چارہ علی، میں کیا ہوں، قرآن سے پوچھو، رب کا بھی سہارا علی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب قرآن میں کہاں ہے کہ اللہ کا سہارا علی ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ قرآن میں کہاں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سہاروں کا محتاج ہے؟ اور جو سہاروں کا محتاج ہو وہ رب ہو سکتا، وہ اللہ اور الہ ہو سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کسی کا محتاج ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی طرح کا، اس کی مثل، اس کی مانند کوئی ہے. وہ بے نیاز ہے، سارے اس کے در کے محتاج ہیں، وہ کسی کے در کا محتاج ہے. اور یہ ظالم کھل کھلا کر محرم کی مجلسوں میں اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں کہ قرآن سے پوچھو، اللہ کا بھی ہے سہارا علی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ مجرم ہیں جو اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو اللہ کے کلام میں نہیں ہے اور جس سے اللہ پاک ہے. ہمارے ہاں ایک قبر ہے بڑی مشہور، لال شہباز قلندر صاحب کی. ہر عرس پہ گاڑیاں روانہ ہوتی ہیں، بسیں روانہ ہوتی ہیں. جس طرح حج بدل اور عمرے کے لیے لوگ نہیں بھیجتے کہ یار میں تو نہیں حج پہ جا سک رہا، ابو بیمار ہیں، ان کی طرف سے تم حج کراؤ. تو لال شہباز قلندر صاحب کے عرس کے لیے جو بس جاتی ہے، ایک مرید اگر نہیں جا سکتا تو وہ اپنے ٹور کا سارا خرچہ دوسرے کو دیتا ہے کہ تو گیڑا مارا. اس لال شہباز قلندر کے مجاور، اس سے پوچھا وہ حج ہو رہا وہاں پر، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ حج کرنے سعودی عرب چلا جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کی دربار پہ آ جائے. یہ اس کا حج بھی ہے، یہ اس کا عمرہ بھی ہے، اور یہاں اس کی ساری منتیں بھی پوری ہو جائیں گی. یہ قسم کا حج ہے. سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں. یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو. تم اب وہ ظالم کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے لال شہباز قلندر کی قبر کے حج کے بارے میں اگر فرمایا ہے تو قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کون سی بات ہے جو ہم تک پہنچائی حدیث قدسی کی شکل میں؟ یہ وہ ظالم ہے کہ جن کے دل میں رب کی کبریائی کا ڈر نہیں رہا. ارے جو ہم اللہ کی طرف بات منسوب کر رہے ہیں، قیامت کے دن جب اللہ ہمیں پکڑ کر پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر اللہ کے سامنے کیا کہیں گے؟ آج تو اپنے چندے اکٹھے کرنے کے لیے، دکانداری کے لیے، کھانے پینے کے لیے، پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے یہ سارا جھوٹ کا دھندا چلا رہے، آخر مرنا نہیں ہے، آخر اللہ کے دربار میں اٹھنا نہیں ہے. جب رب وہاں پہ سوال کرے گا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایسی تفسیر بیان کرنا جو اللہ کا مقصود نہ ہو، جو قرآن حکیم کا مطلوب نہ ہو، یہ بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گھڑت باتوں کو بیان کرنا اور یہ کہہ دینا یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جیسے ایک پیر صاحب کو ہم نے دیکھا، ایک بندہ مر گیا، اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے پیر صاحب آئے. مریدوں میں سے اگر ایک مر جائے گا تو جو سالانہ ماہانہ نذرانہ ملتا ہے وہ تو کم ہو گیا نا. انہوں نے کہا جانتے ڈیا بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، کچھ تو نکال لو اس سے. انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے نہیں مرا، یہ بغیر بیعت مرا ہے.
ٹھیک ہے، لہذا اس کا کفن کھولا جائے گا اور ابھی اس کا مردے کا ہاتھ نکال کے میں اس کو بیعت کرا کے قادری بنا کے سلسلہ قادریہ میں داخل کر کے پھر قبر میں ڈالوں گا۔ وہ بیعت لیتا ہے اور بیعت لینے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آیا ہے من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کروں گا، 5 منٹ ابھی باقی۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے، اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا، قادری بن کے قبر میں جائے گا، اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا۔ خدا تبارک و تعالی جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرما دیں۔ حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں، غوث لجپا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے، اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے۔ کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے، اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے، کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے پیش نظر، اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کے زمرے میں، اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑیا بیٹھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میرے غوث لجپا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے۔ اب ان سے پوچھو یہ کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ بھائی اس کتاب کا نام ہم بھی اس کو پڑھ لیں، امت پر احسان کر دو اور امت کو بتا دو کہ یہ حدیث فلانی کتاب میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا جو حدیث نہ ہو، فرمان مصطفیٰ نہ ہو، یہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھنا ہے، رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کو مبعوث کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ کے نبی دین کی جو بات بتاتے ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کسی من گھڑت بات کو کوئی حدیث رسول کہے یہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے، رسول اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا انجام کتنا برا ہے، بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، جان بوجھ کر جس نے جھوٹ بیان کیا، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ جو حدیث رسول بیان کرتا ہے لوگوں میں اور وہ حدیث نہیں ہے، جانتا ہے صرف اپنی تقریر کی لذت کے لیے لوگوں میں بلے بلے کرانے، یہ جی بڑی 0 میٹر حدیثہ سناتا ہے، یہ بڑی بہترین باتیں کرتا ہے۔ اب وہ جانتا ہے یہ حدیث نہیں ہے، مجمع جوڑنے کے لیے، مجمع کو راضی کرنے کے لیے وہ ایسی روایات سناتا ہے جو احادیث رسول نہیں، من گھڑت موضوع باتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ جھوٹ باندھنا، جھوٹی بات کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا،
عام آدمیوں پر دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں. لہذا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ کو بنا لے. کسی عام آدمی کی طرف بات کرو گے منسوب، اس کا وہ گناہ نہیں ہے جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے امت کے اندر پھیلاؤ گے. صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے دجال اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی. ایسے لوگوں سے دور رہنا، ایسے لوگوں سے دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. یا حبیبی ادنو منی، 3 مرتبہ اللہ نے کہا اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ، اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ. سامنے فرق یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب قریب آؤ، آپ قریب ہو. یا حبیبی ادنو منی، میرے حبیب اور قریب آؤ. پھر تیسری مرتبہ یا حبیبی، اے میرے حبیب ادنو منی، میرے قریب آؤ. عرش کے اوپر کے پردے جو 70,000 بھی چاک ہو گئے اور اللہ اپنے سامنے 3 مرتبہ قریب کر کے یہ خطاب فرما رہے تو کتنی پرواز ہوگی اس نبی کی بھائی. لہذا اللہ کے علاوہ اپنے حبیب کو کوئی پہچان نہیں. ہم پوچھتے ہیں مولانا صاحب امت پہ احسان کیجئے، ذرا یہ بتا ہی دیجئے کون سی کتاب کے اندر یہ روایت ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کیا محمد کریم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مومنوں کی ماں جو یہ کہے کہ محمد کریم نے اللہ کو دیکھا اس نے محمد کریم پہ جھوٹ باندھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب فرمائے وہ تو نور تھا، میں کیسے دیکھتا؟ اور یہاں آمنے سامنے کھڑے کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے سامنے کھڑے کر کر کہا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور مقام پہ یہی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورۃ یاسین کے آغاز میں کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کہا اس میں ایک لفظ ہے انکا، اے میرے رسول تو، البتہ رسولوں میں سے ہے، اے میرے حبیب تو میرے رسولوں میں سے ہے. کاف کا اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے کھڑا ہو، وہ کا اشارہ ہوتا ہے اس کے لیے جو غائب ہو، جو موجود نہ ہو. انہو وہ جو غائب ہے، اور انکا جو قریب ہے، جو سامنے ہے. عرش بھی نہیں تھا، فرش بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، فضا، خلا، ہوا، کچھ نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وجود بخش چکا تھا، اپنے سامنے کھڑے کر کر کہہ رہا تھا قرآن کی قسم تو میرا رسول ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین نہیں، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. آپ کی پیدائش تو ہو رہی ہے آج سے 1425 سال پہلے، اور نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، ہے نہ عرش تھا نہ فرش تھا، نہ فلک تھا نہ چاند تھا، نہ سورج تھا نہ تارے تھے، ایک اللہ تھا. اللہ جب زمین آسمان نہ ہو تو آدم کہاں سے آئیں گے؟ آدم کہاں سے آئیں گے؟ عرب کہاں سے آئیں گے؟ بنو ہاشم کہاں سے آئیں گے؟ عبداللہ کہاں سے آئیں گے؟ آمنہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، نہ دھرتی نہ آسمان، نہ یہ نہ وہ، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب. اللہ اپنی ذات میں اللہ. زمین آسمان کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. کاف انکا کاف کا لفظ بولا جاتا ہے جب اگلا سامنے بیٹھا ہو. تو کا مطلب ہے کسی سامنے سے بات ہو رہی ہے، وہ کا مطلب ہے کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے انکا آپ، اے میرے محبوب آپ، اے میرے محبوب تو، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، فضا بھی نہیں تھی، ہوا بھی نہیں تھی، عرش بھی نہیں تھا. ارے اللہ کے بندو، کیا حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا؟ اور آپ فرماتے ہیں زمین و آسمان ہر چیز کی تخلیق سے پہلے محمد کریم کو وجود بخش کے، ایک ہے اللہ کے نبی کا نبی ہونا اللہ کے علم میں، وہ ایک الگ ماجرا ہے. ایک ہے کہ نبی کو وجود بخش کے اپنے سامنے کھڑے کر کر کہا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے. اس کو امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب کی پہلی جلد اور صفحہ 110 پہ موضوعات کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت اور جھوٹی روایات ہے جس کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا، اللہ کے نام پہ خرچ کیا. رات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خواب دیکھا. خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید پوشاک پہنے ہوئے گھوڑے پہ سوار جا رہے. تو ابن عباس نے کہا اللہ کے نبی آپ سے کوئی کام ہے، میں نے بات کرنی ہے، ٹھہریے رکیے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں مشغول ہوں. اور وہ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کیا ہے اللہ کے نام پہ، جس کے بدلے میں اللہ نے عثمان کی شادی جنت کی حور سے کی ہے اور ولیمہ کیا ہے. سارے انبیاء کی دعوت ہے، میں بھی روٹی کھانے جا رہا ہوں. کی تجارت ہو گئی اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آ گیا. خواب آیا، کیا خواب آیا کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑی. یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے. کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے. آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں. اس روایت پہ تبصرہ ہم نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کہتے اپنے پاس سے. اس روایت پہ تبصرہ کرتے ہیں علماء دیوبند کے بہت بڑے مفتی زر ولی خان، بہت بڑے مفتی ہیں علماء دیوبند کے. وہ یہ خود یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب کی کیسٹ میں یہ روایت سنی اور میں سن کے حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں مولانا طارق جمیل صاحب کس کمپنی سے حدیث لیتے ہیں. یہ مولانا زر ولی خان کے جملے ہیں کہ میں نہیں جانتا مولانا طارق جمیل کس کمپنی سے حدیث لیتے ہیں. ایک عالم نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ وہ کذاب و جھوٹا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتا ہے. واقعتاً ایسا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں احتیاط نہیں ہے. ان سے سخت خطرہ ہے کہ وہ بعض روایتیں پتہ نہیں کہاں سے کون سی کمپنی سے لیتے ہیں. اس دن ایک روایت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائک نے آ کے مجھے بتایا کہ حضرت عثمان کا ولیمہ ہوا ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اس قسم کی روایتیں علماء حق سناتے ہیں جس کے سر پیر نہ ہو. اگر کوئی روایت موضوع ہے محدثین نے اس کو قرار دے دیا کہ یہ من گھڑت ہے، اگر اس کو پھر حدیث رسول بنا کر آپ امت کے سامنے پیش کرو گے تو حقیقت میں اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جا رہا. جس کے ہاتھ میں اصلی چیز ہو، آپ نے دیکھا نہیں بچوں کے پاس کھلے پیسے ہوتے ہیں نا، 8 آنے 4 آنے، وہ ایک بچہ اپنے جیب میں ڈال کے ہلاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے پاس پیسے ہیں. دوسرے بچے کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن اس نے بچے کے سامنے مقابلہ بھی کرنا ہے. وہ پیپسی کے ڈھکن ڈال لیتا ہے، وہ کھڑکائی رہتا ہے کہ میرے کو بھی ہے نہیں، اور وہ پیسے نہیں ہوتے. جس کے پاس پیسے ہوں اسے پیپسی کے ڈھکن بجانے کی ضرورت. جب امت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ذخیرہ مل گیا تو موضوع بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رحمت فرمائے امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ان کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی قبر کو کروٹ جنت بنائے، جنت کا باغ بنائے. انہوں نے امت پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ ضعیف اور صحیح روایات کو الگ الگ کتابیں ہی چھاپ دی، الگ الگ روایات اکٹھی کر دی. سلسلہ احادیث صحیحہ، سلسلہ احادیث ضعیفہ. ابو داؤد صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد. صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ.
کتابیں الگ کر دی تاکہ جو بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث لینا چاہے وہ قیامت کے دن یہ شکایت اور یہ بات نہیں کر سکے گا، یہ بہانہ نہیں کر سکے گا اللہ حدیثیں گڑبڑ تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا صحیح کون سی ہے ضعیف کون سی ہے۔ انہوں نے صحیح حدیث کا ذخیرہ الگ کر دیا، ضعیف کا الگ کر دیا، تاکہ جو چاہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین اس کو لے لے اور قبول کرے اور عمل کرے۔ شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ بہت بڑے عالم، میری ان سے بات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ میں خود چل کر مولانا کے پاس گیا اور میں نے کہا مولانا آپ کی آواز بہت دنیا سنتی ہے، آپ سے صرف ایک التماس ہے کہ آپ موضوع روایات، ضعیف روایات، منکر روایات کو بیان نہ کیا کیجئے۔ تو کہنے لگے مولانا نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، میں تو مشغول آدمی ہوں۔ شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ کہنے لگے میں نے کہا کہ مولانا اب تو ضرورت نہیں رہی زیادہ محنت کرنے کی، اب تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح اور ضعیف کا الگ الگ ہمیں نسخے ہمارے ہاتھ میں تھما دیے، یہ ضعیف ہے یہ صحیح ہے، آپ صحیح کو لیجئے جو ملے وہ بیان کر دیجئے۔ کہا ہوا عندی شدید، شیخ البانی بہت شدید تھے، میں ان کو نہیں مانتا۔ اور جب خود بیان کرنے پہ آئے، قوم نوح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی بھاگے اور ایک غار کے اندر جا کے چھپ گئے، غار میں چھپ گئے تاکہ جو عذاب آ رہا ہے پانی کی صورت میں اس سے بچ جائیں۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی چیز ایسی ہے جس سے انسان وہاں جا کے چھپ جائے اور وہاں تک اللہ کے عذاب کا پانی نہ پہنچ سکے؟ کہا وہ غار میں چھپ کے آگے سے پتھر لگا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو پیشاب لگا دیا، اتنا پیشاب آیا اتنا پیشاب آیا اتنا پیشاب آیا، پیشاب کے اندر ہی پوری غار بھر گئی اور اسی میں ڈوب کے مر گئے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو 3 آدمی بھاگ کے ایک غار میں گھس گئے، اوپر پتھر رکھ لیا کہ اب اندر پانی نہیں آئے گا، اللہ چاہتا تو پانی اس کے اندر بھی گھسا دیتا اور داخل کر دیتا، کیا مشکل تھا، پانی کی ایک موٹ پتھر اٹھا کے باہر کر دیتی، پانی اندر سے آیا تھا، اور اللہ نے ان کو ان کی بے عقلی میں مارا۔ تھوڑی دیر میں تینوں کو شدید پیشاب کا تقاضا ہوا اور تینوں پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو چلا دیا اور وہ روکنے کے باوجود بھی نہ رک سکا، تینوں اپنے پیشاب میں غرق ہو کے مر گئے۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ سوال کرنے والے بھی ختم ہو گئے، بس جی مولانا نے فرما دیا، حضرت نے فرما دیا، شاہ صاحب نے فرما دیا، شیخ صاحب نے فرما دیا، سید صاحب نے فرما دیا، السلام علیکم، 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا۔ یہ تو پوچھ رہے کہ حضرت کتاب کا نام بتا دیجئے، حدیث نمبر بتا دیجئے، جلد کا نمبر بتا دیجئے، محدث کا نام بتا دیجئے، نہ یہ پوچھنے والے رہے نہ یہ بیان کرنے والے رہے۔ یہاں ان لوگوں کے کفر کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے بہت سی احادیث صحیحہ کو صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ ان کی عقل کے مطابق وہ قرآن کے خلاف ہے، ان کی عقل کے مطابق، حقیقت میں وہ قرآن کے خلاف۔ حدیث رسول، صحیح حدیث رسول ہو، کیا وہ قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ قرآن کو اتارنے والا بھی اللہ اور محمد کریم بھی اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں حدیث کے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو کوئی صحیح حدیث کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہو۔ آپ کی عقل میں تو خلاف ہو سکتی ہے، حقیقت میں خلاف، تو حدیث کو پرکھتے وقت اپنی عقل استعمال نہیں کی جائے گی، محمد الرسول اللہ کی بات مانی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی کے فرمان کو یاد رکھا جائے گا کہ پاؤں پر مٹی نیچے سے لگتی ہے، مسح اوپر سے ہوتا ہے۔ اگر عقل ہی دار و مدار ہو حدیث کو پرکھنے کا تو عقل کیا کہتی ہے؟ مسح کہاں سے ہونا چاہیے؟ جہاں سے مٹی لگی ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ مسح کہاں سے ہونا چاہیے؟ جہاں سے محمد کریم نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کر لیجئے ہمارے اس جملے کو، احادیث رسول کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن سمجھنا ہے تو اس کے فرمان کو دیکھنا ہوگا جس پہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کا کیا مفہوم محمد کریم نے سمجھایا اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ، کبائر میں سے نماز کا ترک کرنا، نماز کو چھوڑ دینا۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ آج تو یہ بیماری بن گئی نا،
عام عادت بن گئی، کوئی بھی مسئلہ ہوا نماز کو ترک کر دیا، ادھر نماز کھڑی ہے، ادھر کمپنی سے گاڑی سے باہر نکل رہا ہے، بھائی نماز مجھے بڑا ضروری کام ہے، نماز سے ضروری کام بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جو جان بوجھ کے نماز ترک کرے، پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین پیدا ہوئے، انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کی ہلاکت ان کے آگے آئے گی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرک توبہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، پھر تمہارے اسلامی بھائی ہیں۔ جب تک نماز قائم نہ کریں، جب تک شرک سے توبہ نہ کریں، جب تک شرک سے توبہ نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، نماز ادا نہ کرے، اس وقت تک کوئی مشرک مومن کا بھائی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ عقیدہ یاد کروایا ہے کہ مشرک تمہارا بھائی نہیں ہے جب تک شرک سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، توبہ نہ کرے، نماز کا قیام نہ کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے۔ اہل نار سے اہل جنت سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ کیا جواب دیں گے؟ لم نکن من المصلین، بے نماز تھے۔ جہنم میں آنے کا سبب اہل جہنم بیان کر رہے، ہم بے نماز تھے، ہم نمازی نہیں تھے، اس بے نمازی ہونے کی وجہ سے ہم جہنم کا ایندھن بنے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک یا کفر کے درمیان جو چیز آڑ ہے وہ نماز ہے، یعنی ترک نماز ایسا عمل ہے جو انسان کو وادی کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ ترمذی میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ منافقوں کو مسلمان والے حقوق ملتے ہیں نا اسلامی معاشرے میں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو اندر سے کافر ہو اور اوپر لبادہ اسلام کا اوڑھ لے، دل اس کا اسلام پہ مطمئن نہ ہو، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، اس کو مسلمان والے حقوق مل رہے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے کافر ہے، اس کے باوجود یہ قتل نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، منافق نماز پڑھے اس کو مسلمان والے حقوق ملیں گے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وہ زندہ رہے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا جو معاف کرنے کا ذمہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کیا معنی؟ جو نماز پڑھتا ہے یہ اللہ کے ذمے ہے، موحد ہے، نمازی ہے، تو اللہ انشاءاللہ اس کو ضرور معاف فرمائے گا اپنی رحمت سے۔ لیکن جو بے نماز ہے اب اس کا اللہ کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں، کیونکہ بے نماز تھا، کہ اللہ اس کو لازم معاف کرے۔ ترمذی میں ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ترک کرنے کے علاوہ کسی اور عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں جانتے تھے۔ نماز کے علاوہ کوئی اور عمل اگر کوئی ترک کر دے تو صحابہ اسے کافر نہیں جانتے تھے، لیکن جو نماز کا تارک ہوتا صحابہ اسے کافر جانتے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کے بعد نماز وہ فرض ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں، نہ مسافر کو معاف، نہ مقیم کو معاف، نہ صحت مند کو معاف، نہ بیمار کو معاف۔ کوئی کہے جی میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، بیمار ہوں، تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ جی تکلیف اتنی زیادہ ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو لیٹ کے پڑھ لے۔ تو اشاروں سے سجدے رکوع ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، نیت سے ہی سجدے اور رکوع کرتا رہے، معافی پھر بھی نہیں ہے، کسی صورت میں معافی نہیں۔ آپ دوڑ رہے ہو، دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوڑتے دوڑتے نماز کا وقت ہو گیا تو اشاروں میں ہی نماز پڑھتے جاؤ، دوڑتے جاؤ، جان بچاتے جاؤ، لیکن نماز کو ادا کرتے جاؤ۔ ہاں جب تمہیں اللہ سکون دے دے، اطمینان کی زندگی دے دے، پھر ویسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے حکم دیا، کسی حال کے اندر نماز معاف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں بھی بار بار جس چیز کی تاکید کرتے رہے وہ نماز تھی۔ ابن ماجہ میں ہے، سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلام یہ فرمایا نماز ادا کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، نماز ادا کرنا اور غلاموں کا خیال کرنا۔ جمعہ اور جماعت کا ترک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ان کو چاہیے جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ غافل نہیں سمجھتے آپ ان کو، جتنی بار مرضی بلا لو، یا نماز ہو رہی آ جا،
تسی چلو میں آ رہے ہیں، آتا نہیں، کیونکہ کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے، لوڈو کا میچ لگا ہوا ہے، کیرم کی گیم چل رہی ہے، کچھ بھی معاملہ ہے، جواب دینے والے بلانے والے بلائیں گے، آؤ جی نماز پڑھ لی، جی جی بالکل تھی پڑھو، بھی آ رہے ہیں، پڑھو بسم اللہ آئے سی، لیکن وہ بسم اللہ بھی ہو جائے گی، انا للہ بھی ہو جائے گی، وہ وہیں بیٹھا رہے گا، وہ نہیں ہلے گا. یہ غافل ہے جو نماز جمعہ ترک کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں باز آ جاؤ، کہیں یہ نہ ہو پھر اللہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، تم غافل ہو جاؤ جیسے جانور غافل ہوتا ہے، وہ تمہاری صورت بن جائے. ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سستی کی وجہ سے 3 جمعے اگر کوئی شخص چھوڑ دے، 3 جمعے ادا نہ کرے بوجہ سستی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ صبح جمعہ ہے نا، پتہ ہے چھٹی ہے، ساری رات فلمیں دیکھ کے گزارتے ہیں، ساری رات فلمیں گزارتے ہیں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنے میں گزارتے ہیں، رسالے، عمران ڈائجسٹ، عمران سیریز، جاسوسی ڈائجسٹ، وہ پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں. اب چونکہ ہفتے کو ڈیوٹی بھی کرنی ہے، پھر جمعہ سارا سو کے گزارتے ہیں، جمعے کی نماز نصیب نہیں ہوتی. 3 جمعے اللہ کے حبیب فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم جو جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے، ایک تو وجہ ہے نا کہ انسان بیمار ہے، وہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، مسافر ہے، اس نے بھی ظہر پڑھنے کی اسے اجازت ہے، لیکن نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ بیمار ہے، نہ اسے موت کا خوف ہے، اور وہ سستی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے سو رہا ہے، جمعہ نہیں پڑھتا. اگر کوئی 3 جمعے لگاتار چھوڑتا ہے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پھر اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اللہ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور شخص کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر عذر کے جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں. ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں، نہ بیماری ہے، نہ وہ مسافر ہیں، نہ ان کے پاس شرعی عذر ہے، اور گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے. پیارے حبیب علیہ السلام جنہوں نے طائف کے اندر پتھر کھا کے بھی بد دعا، رحیم شفیق رحمت للعالمین، وہ کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے مصلی پہ کوئی اور کھڑا کروں، وہ نماز پڑھائے، اور جو جمعے کی نماز کے ٹائم پہ جاؤں اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں. بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھانے کا حکم کسی اور کو دوں، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر اذان کہلواؤں، پھر کسی شخص کو امامت کے لیے کہوں، اور پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا جرم بیان کیا ان کا؟ جو نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. یہ تو نہیں کہا کہ وہ بالکل بے نماز ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز اپنے گھروں میں ممکن ہے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں. اللہ کے نبی نے ان کا جرم بیان کیا، وہ نماز با جماعت میں شامل نہیں ہوتے. میرا جی چاہتا ہے لکڑی اکٹھی کرواؤں، آذان دلواؤں، مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اور پھر میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے. ابن ماجہ میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آذان سننے کے باوجود بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اذان سنتا ہے لیکن مسجد میں کیا خیال ہے جب کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے ہم اذان سن کے مسجد میں آتے ہیں؟ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں ہو، شاہد افریدی کی بیٹنگ چل رہی ہو، ٹی وی پہ میچ لگا ہوا ہو، انڈیا پاکستان کا پسینو پسین ہوئی ہوئی ہو، دونوں پارٹی پتہ نہیں کیا بنے گا، اور ادھر امام صاحب کہے حی علی الصلاۃ، کہتے ہیں دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو، اذان کی آواز، دروازہ بند کرو. ٹی وی بند نہیں ہوگا، دروازہ بند ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنا بڑا مجرم ہے وہ انسان جو اذان کی آواز سنتا ہے لیکن وہ اذان کی آواز آنے کے سارے ذریعے بند کر لیتا ہے اور بے حیائی کی آواز کو بند نہیں کرتا. کتنا بڑا مجرم ہے وہ، اذان سنتا ہے، سویا ہوا ہے، کمبل کو اپنے کان پہ ڈالتا ہے میرے کان میں آواز نہ پڑے. کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو جلا ڈالوں جو اذان سنتا ہے مسجد میں نہیں آتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے،
اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ سائل کہتا ہے نماز عصر ترک کرنے کا کیا حکم ہے؟ جس نے نماز عصر ترک کی گویا اس کا اہل و عیال اور مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز جماعت سے پڑھی، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں باقی 3 سے چھٹی مل گئی، ان کا خاص اجر ہے، خاص اہتمام ہے، اور جو اس کو ترک کر دیتا ہے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ کسی بھائی کے ساتھی کا آپریشن ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔